کیا ہوا نیک بخت؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ وقاص احمد نے بیوی کے چہرے پر چھائے تفکر کے بادل دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ سعیدہ نے چونک کر شوہر کو دیکھا، جو رات کا کھانا کھانے کے بعد اب کھلے آسمان تلے صحن میں بچھی چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے کب سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا، جو قریب ہی صحن کے کونے میں بنے بنا چھت اور بنا دیواروں والے باورچی خانے میں چوکی پر بیٹھی چولہے کی راکھ کرید رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی سوچ رہی تھی کہ پھر سے سردیوں کی آمد ہے تو کھانا کہاں پکائیں گے۔ حالانکہ ہر سال سردیوں میں وہ چولہا کمرے میں لے جاتے تھے اور ان کا سونے والا کمرہ باورچی خانہ بھی بن جاتا تھا۔ بھئی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، کمرہ ہے نا، ہر سال کی طرح اب بھی چولہا وہیں رکھ لیں گے۔ وقاص احمد نے گھر میں سالوں سے رائج طریقہ دہرایا۔ جی بس یوں ہی ذہن سے نکل گیا تھا۔ کیا آپ چائے پئیں گے؟ سعیدہ نے شاید اپنا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، مجھے ویسے بھی اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، وقاص احمد خوش دلی سے بولے۔ سعیدہ اسبات میں سر ہلا کر چولہے میں لکڑیاں جوڑنے لگیں تاکہ آگ دوبارہ جلا سکیں۔ سلمیٰ کے رشتے کی بات کہاں تک پہنچی؟ وقاص احمد کو اچانک یاد آیا تو پوچھ ڈالا۔ اماں حمیدہ کہہ تو رہی تھیں، لوگ بہت اچھے اور کھاتے پیتے ہیں، انہیں صرف لڑکی سے غرض ہے، لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہونی چاہیے، غریب ہو یا امیر انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سعیدہ نے شوہر کو تفصیل سے جواب دیا۔ ست شکر، سلمیٰ نے BSc کر لیا تھا، اب اسکول میں بھی پڑھا رہی ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، جہیز بھی اللہ کی مدد سے بن ہی جائے گا۔ وقاص احمد بیوی کی تھمائی چائے کی پیالی سے چسکی لے کر بولے۔ ان کی باتوں کے دوران چائے تیار ہو چکی تھی۔ سعیدہ کے دل و دماغ میں پھر سے تفکر اور اضطراب کے جھکڑ چلنے لگے۔ وہ خاموشی سے بس شوہر کو دیکھ کر رہ گئیں۔ وقاص احمد اور سعیدہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 7 مرلے کے کچے پکے گھر میں ان کی فیملی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی BSc کر کے ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، واپسی پر آدھا راستہ ساتھی ٹیچرز ہوتی، باقی کا آدھا راستہ اکیلے ہی طے کرتی۔ اسکول گھر سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا، سو کرائے کی بچت کرتے ہوئے پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ سلمیٰ سے چھوٹی نبیلہ FSc کی طالبہ تھی۔ دونوں بھائی بلال اور حمزہ میٹرک اور 8ویں کلاس میں زیر تعلیم تھے۔ وقاص احمد کی گاڑیاں ٹھیک کرنے کی چھوٹی سی ورک شاپ تھی، گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ ایک ماہ سے سعیدہ کو سلمیٰ کے رنگ ڈھنگ کچھ عجیب لگنے لگے تھے، خود ہی مسکرانے لگتی، کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، سوال کچھ ہوتا جواب کچھ دیتی۔ سعیدہ کو اپنی تربیت پر بڑا ناز تھا، لیکن بیٹی کی حرکتیں اسے تفکر میں مبتلا کر رہی تھیں۔ سعیدہ نے اماں حمیدہ کو رشتہ ڈھونڈنے کا کہہ دیا، اس نے رشتہ ڈھونڈ بھی دیا تھا۔ آج کل میں وہ سلمیٰ کو دیکھنے آنے والے تھے، لیکن جو ہی سعیدہ نے سلمیٰ کے سامنے رشتے کا ذکر کیا، وہ اسے خوش ہونے کے بجائے پریشان لگی۔ سعیدہ کے استفسار پر وہ بات بدل گئی۔ سعیدہ مطمئن نہ تھی، کچھ غلط ضرور تھا، اس کی بیٹی اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر ایک دن سلمیٰ کی پریشانی کا عقدہ بھی کھل ہی گیا، تب سعیدہ کا رہا سہا سکون بھی تباہ ہو گیا۔ دیکھو سلمان، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، میرا رشتہ طے ہونے والا ہے، اپنی امی کو جلد از جلد بھیجو۔ سلمیٰ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سعیدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو گویا اس کی سماعتوں میں زلزلہ سا آ گیا۔ سلمیٰ کی آواز کوٹری میں رکھے گندم کے بھڑولے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کوٹری میں اناج اور پرانا کاٹ کبار رکھا جاتا تھا۔ سلمیٰ نے چن کر جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں گھر کے افراد کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس وقت سعیدہ کو بھی تقدیر ہی کھینچ لائی تھی، وگرنہ وہ تو سونے جا رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کوٹری میں لکڑیاں رکھ آؤں، بارش نہ آ جائے۔ سلمیٰ نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی، سعیدہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ یوں چھپ کر کسی سے موبائل پر بات بھی کر سکتی ہے۔ موبائل بھی یقیناً لڑکی نے دیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں موبائل تو صرف وقاص احمد کے پاس ہی تھا۔ وہ دم سادھے وہاں تب تک ایک لاش بن کر کھڑی رہی جب تک سلمیٰ نے بات ختم نہ کر لی۔ پھر سلمیٰ بھڑولے کے پیچھے سے نکلی تو گویا کوٹری کی چھت اس پر آ گری ہو۔ کس سے یوں چھپ چھپ کر بات کر رہی تھیں، اور یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟
اس کا لہجہ آگ برساتا ہوا تھا۔ سلمیٰ کا وجود جھلس کر رہ گیا۔ شرمندگی سے نگاہیں اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ تم نے اپنے والدین کی عزت کا یہ پاس کیا ہے؟ چند دن بعد تمہیں لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور تم یہ حرکتیں کرتے پھر رہی ہو۔ سعیدہ نے تنفر سے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس محبت کی ہے۔ سلیمان سے میری ملاقات اسکول جانے والے راستے میں ہوئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی امی کو ضرور بھیجے گا۔ سلمیٰ نے ماں کے اندازوں پر مہر ثبت کر دی تھی۔ یعنی ہماری بیٹی کو راہ چلتا لڑکا پسند آ گیا ہے اور وہ اس کی ہمراہی کے خواب بھی دیکھنے لگی؟ یہ جانے بغیر کہ وہ کس خاندان کا ہے، کیا قابلیت ہے اس کی؟ ارے شریف لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو عزت کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اگر اسے تم سے واقعی محبت ہوتی تو سیدھا راستہ اختیار کرتا، اپنی ماں کو بھیجتا، گناہ روک کر کھڑا کر کے تمہاری عزت نہ رولتا۔ سعیدہ کا بس نہیں چل رہا تھا بیٹی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ ماں کی باتیں اس کے دل پر لگی تھیں۔ انہوں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ سلیمان سے باہر ملنے کے لیے بلاتا تھا، کبھی ماں کو گھر بھیجنے کی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اس محبت کا کیا کرتی جو اسے سلیمان سے ہو چکی تھی، جو اب سلیمان کے علاوہ کچھ سوچنے نہ دیتی۔ امی، سلیمان کو مجھ سے واقعی محبت ہے، وہ بھیجے گا اپنی امی کو، پلیز آپ اس کے حق میں فیصلہ دیجیے گا، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری بہتری جہاں دیکھوں گی وہیں فیصلہ کروں گی۔ ادھر دو موبائل مجھے، سعیدہ چنگھاڑ کر بولی۔ سلمیٰ نے ماں کا اتنا برہم روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جھٹ ماں کو موبائل تھما دیا، جو سعیدہ نے اسی وقت اس کے سامنے باہر سے اینٹ لا کر اوپر مار کر چکنا چور کر دیا۔ سلمیٰ کا دل ڈوب سا گیا۔ کل سے تمہارا اسکول جانا بند، میں خود استعفیٰ دے کر آؤں گی، اور اب سے تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند، آؤ میرے ساتھ، وہ غرا کر کہتی اس کا ہاتھ تھام کر کوٹری سے نکل گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے سلمیٰ کو اسکول چھوڑے ہوئے۔ عجیب بے کلی سی چھائی تھی اس کے وجود پر۔ سعیدہ نے رشتہ دیکھنے آنے والوں کو اماں حمیدہ کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگلے ہفتے تشریف لے آئیں۔ سعیدہ اور وقاص احمد لڑکے کو اور اس کا گھر بار دیکھ آئے تھے۔ لڑکا بے حد خوبصورت، پڑھا لکھا گورنمنٹ آفیسر تھا، گھر بھی شاندار تھا، ہر چیز بہترین تھی۔ اب لڑکے والوں نے سلمیٰ کو دیکھنے آنا تھا جو اداس بلبل بنی ہوئی تھی۔ محبت بھی عجیب چیز ہے، اچھی بھلی بہترین چیزوں کو چھوڑ کر گند پھینکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کر رہا ہوتا ہے اور بندہ بدترین کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کام کاج سے فارغ ہو کر صحن میں دیوار کے ساتھ لگے شہتوت کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ لایعنی پریشان کن سوچوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس کا دل سلیمان کا راگ الاپ رہا تھا۔ مہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ ماں بیرونی دروازے کو تالا لگا کر اندر کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اسے سلیمان کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقات یاد آ رہی تھی۔ تبھی ایک کاغذ کا گولا اس کے قدموں میں آ کر گرا۔ اس نے چونک کر دیوار کی طرف دیکھا۔ اس دیوار کے دوسری طرف خالی میدان تھا۔ کاغذ ادھر سے آیا تھا۔ سلمیٰ نے جھٹ کھولا تو سلیمان کا محبت نامہ تھا، جس میں اپنی بے قراریوں اور تڑپ کا اس شدت سے ذکر کیا گیا تھا کہ سلمیٰ کا اپنا دل بھی تڑپ اٹھا۔ خط میں نیند کی گولیاں بھی تھیں۔ اس میں لکھا تھا، رات کو مجھے باہر ملو، گھر والوں کو کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دینا، بس ان کے سونے کے بعد ملنے چلی آنا، خوب باتیں کریں گے۔ سلمیٰ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے اپنی ماں کو بھیجنے کا کوئی ذکر تک نہیں کیا تھا، بس باہر ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف ماں کی تربیت۔ محبت اگرچہ بے اختیار جذبہ تھا، لیکن وہ غلط باتوں کو غلط ہی گردانتی تھی۔ محبت کا خمار بھی چھایا تھا۔ رات ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دل چاہا سلیمان کی بات پر عمل کر ڈالے، لیکن پھر دماغ نے سختی سے سرزنش کی۔ پھر اسی طرح اگلے دن بھی ایک خط آ گرا۔ پھر سے سلمیٰ کو باہر ملنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ دل ہمکتا تھا سلیمان کے لیے، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے کو ختم کر ڈالتی تھی۔ اماں، تو جانا میرا رشتہ مانگنے، سلمیٰ بہت سونی اور پڑھی لکھی ہے، وہ کما کر بھی لائے گی۔ سلیمان سلمیٰ کی جانب سے خاموشی پا کر
اب ماں کے سر ہو گیا تھا جو بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ سلیمان وہ لوگ رشتہ نہیں دیں گے، لکھ لے میری بات۔ تو کون سا کوئی کام کرتا ہے؟ شکل صورت تیری رج کے سونی ہے، اسی پر لڑکیوں کو پیچھے لگا لیتا ہے۔ یہ کوئی 10ویں کڑی ہے جو تجھے پسند آئی ہے؟ میٹرک فیل ہے تو۔ سلیمان کی اماں نے اسے آئینہ دکھایا۔ اماں وہ لوگ انکار نہیں کریں گے، سلمہ مجھ پر مرتی ہے۔ ویسے بھی میں نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے MBA کیا ہوا ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ تمہاری خاطر چھٹیاں کر کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ محبت نے کسی کام جوگا نہیں چھوڑا، سلیمان نے شوخی سے ماں کو بتایا۔ اچھا تو نے یہ بتا رکھا ہے، پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ اس گھر کو کمانے والی لڑکی کی بہت ضرورت ہے، تو فکر نہ کر، اماں نے اطمینان دلایا تو سلیمان کی باچھیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ سلمہ کا دل بہت اداس تھا، اسے اپنا پیار شدت سے یاد آ رہا تھا۔ سلمہ ماں کو سلیمان کی قابلیت اور جاب کے بارے میں بتا چکی تھی۔ سعیدہ محض بیٹی کو دیکھ کر رہ گئیں، لیکن اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ آج لڑکے والوں نے سلمہ کو دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے والے آئے تو سلمہ کو لڑکے کی ماں اور بہنوں کے سلجھے ہوئے اور محبت بھرے لب و لہجے بہت اچھے لگے۔ سلیمان سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس رشتے کو اپنی خوش قسمتی گردانتی، لیکن وہ دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ شادی وہ صرف سلیمان سے ہی کرے گی۔ لڑکے والے اسے پسند کر چکے تھے، انہیں نازک سی خوبصورت سلمہ بہت پسند آئی تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ وقاص احمد اپنی ورک شاپ پر چلے گئے۔ سعیدہ سلمہ کے ساتھ مل کر سبزی بنانے لگیں۔ سلمہ کچھ چپ سی تھی۔ سعیدہ جانتی تھی وقت لگے گا، لیکن سلمہ ماں باپ کا فیصلہ قبول کر لے گی۔ ادھر سلمہ سلیمان سے ملنے کے دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی کہ اچانک بیرونی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر آنے والی 2 عدد اوباش ٹائپ خواتین کو دیکھا جو بڑے مزے سے آ کر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ چکی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی حیران تھیں، یہ کون ہیں جو بنا اجازت طلب کیے اندر چلی آئیں؟ کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سعیدہ نے لہجے کو حتی المقدور شائستہ اور نرم کر رکھا تھا۔ لو جی کر لو گل، سلیمان مجھے بھیجنے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا، یہاں لڑکی نے گھر میں ذکر ہی نہیں کیا۔ میں سلیمان کی ماں سلمہ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ یہ سلمہ ہے نا؟ واہ بہت سونی ہے۔ سلیمان ایویں ہی تو نہیں مرتا، چل ادھر آ میرے پاس۔ عورت جو یقیناً سلیمان کی ماں تھی سلمہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حبنکوں کی طرح سلیمان کی ماں کو دیکھنے لگی۔ سلیمان تو بہت پڑھا لکھا ڈیسنٹ لگتا تھا، لیکن اس کی ماں، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ سعیدہ کی نگاہیں بیٹی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر مرکوز تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سلیمان کو تو فون کر کر کے پاگل کر رکھا تھا، اپنی ماں کو بھیجو، اپنی ماں کو بھیجو۔ لو آ گئی ماں، میں تو رشتہ آج ہی پکا کر کے جاؤں گی۔ تم تو شہزادی ہو، رج کے سونی، میرے سلیمان کے ساتھ تیری جوڑی خوب جچے گی، کیوں رشیدہ؟ سلیمان کی اماں نے اپنے ساتھ آئی اپنی پڑوسن کی ران پر زوردار ہاتھ مار کر تائید چاہی۔ ٹھیک کہا تو نے، اپنا سلیمان بھی تو ہیرو ہے، ہیرو۔ پڑوسن رشیدہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہکہا لگایا۔ دونوں عورتوں نے بازو میں عجیب طرح کے بڑے بڑے کڑے پہن رکھے تھے، اور تو اور ایک پاؤں میں بھی کڑے ڈال رکھے تھے۔ عجیب حلیہ تھا ان کا بات چیت کا عامیانہ انداز، ان کے گھر کے ماحول کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ ہاں بھائی سمدھن، پھر بات پکی؟ سلیمان کی اماں نے سعیدہ کو مخاطب کیا۔ سعیدہ نے کچھ جتائی نگاہوں سے سلمہ کو دیکھا اور شائستگی سے بولی، دیکھی بہن، آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی کی تو بات پکی ہو چکی ہے، آپ غلط گھر میں آ گئی ہیں۔ ہمیں تو یہی گھر سلیمان نے بتایا تھا، پہلے کڑی کو پیچھے لگاتی ہو پھر مکرتی ہو۔ اس نے سعیدہ کی تربیت کو گویا گالی دی تھی۔ سعیدہ نے تڑپ کر بیٹی کو دیکھا، اسی پل سلمہ کا دل سلیمان کی محبت سے خالی ہو گیا۔ اتنے جاہل خاندان میں وہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سلیمان سے محبت شاید محبت نہیں، محض پسندیدگی تھی جو اس کی اصلیت جان کر پھر سے اڑ گئی تھی۔ آپ دونوں فوراً یہاں سے چلتی بنیں، بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ لوگوں کو؟
اور ہاں، اپنے گھٹیا بیٹے سلیمان سے کہہ دیجیے گا اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کر لے، جاہل نہ ہو تو۔ سلمیٰ پھٹ پڑی تھی۔ سلیمان کی اماں اور پڑوسن نے کینہ توڑ نگاہوں سے سلمیٰ کا غصے سے سرخ پردہ چہرہ دیکھا اور تن فن کرتی گھر سے نکل گئیں۔ سلمیٰ، میں نے تمہیں بڑوں سے ایسے بات کرنے کی تربیت تو نہیں دی، تم تو میری تربیت پر سوالیہ نشان لگا رہی ہو۔ سعیدہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ سوری امی، وہ بہت برے طریقے سے بات کر رہی تھی آپ سے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سلمیٰ بے حد شرمندہ تھی۔ ان کا طریقہ برا تھا تو تمہیں تو اچھے طریقے سے بات کرنی آتی تھی نا۔ سعیدہ خوش تھی، اس کی بیٹی بنا ٹھوکر کھائے سدھر گئی تھی۔ سلمیٰ اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ سعیدہ نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے سرگوشیانہ انداز میں بولی، کوئی ماں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن نہیں ہوتی۔ تمہاری پسندیدگی جان کر میں نے محتاط طریقے سے سلیمان اور اس کی فیملی کا پتہ کروایا تھا۔ اگر وہ مجھے تمہارے قابل لگتے تو تمہاری خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہ ہوتا۔ اب تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ اگر میں تمہیں بتاتی تو تم کبھی یقین نہ کرتی، اسی لیے میں نے یہ رشتہ تمہارے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں نے جب تمہاری بے چینیاں اور بے قراریاں دیکھیں تو اپنی دعائیں بڑھا دیں تاکہ میری بیٹی کے دل میں کوئی غلط قدم اٹھانے کا ارادہ پیدا بھی ہو تو میری دعا رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے اور میری بیٹی کو صراط مستقیم سے بھٹکنے سے بچا لے۔ سلمیٰ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماں کا محبت بھرا چہرہ دیکھا، جس کی دعاؤں سے پھوٹنے والی روشنیوں نے اس کے غلط ارادوں کے باعث آنے والی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیا تھا۔ امی، مجھے آپ کی محبت پر فخر ہے، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دیں۔ سلمیٰ نے اپنے نرم و نازک ہاتھ ماں کے آگے جوڑ دیے۔ سعیدہ نے بیٹی کی پیشانی چوم لی اور محبت سے گویا ہوئی، سلمیٰ یاد رکھنا، ماں کی محبت پر کبھی شک نہ کرنا اور نہ ہی اپنے رب کی محبت پر شک کرنا۔ وہ کبھی ہمارے حق میں برا نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ہمارے برے ارادوں کے انجام سے بچا لیتا ہے۔ بس ہمیں اپنے قدم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر رکھنے ہوتے ہیں۔ سعیدہ کی روشنی بکھیرتی باتوں میں سلمیٰ کو اپنا آپ پہلی بار روشن اور پاکیزہ لگا تھا۔